أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروه آخره لعلهم يرجعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عزیزان گرامی، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے آج انشاءاللہ ہم سورہ آل عمران کے رکوع نمبر 8 کا مطالعہ کریں گے۔ ابھی آپ نے اس رکوع کی پہلی آیت نمبر 72 کو سماعت فرمایا۔ اب آئیے اس کے ترجمے اور تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ وقالت طائفة من اہل الكتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ، اور اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا کہ ان اہل ایمان پر جو چیز نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اس پر ایمان لاؤ صبح کے وقت اور دن کے آخر میں اس کا انکار کر دو۔ لعلہم یرجعون، شاید اس تدبیر سے ان میں سے بھی کچھ پھر جائیں۔ یہاں یہود کی ایک بہت بڑی سازش کا ذکر ہو رہا ہے جو ان کے ایک گروہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ناکام بنانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف تیار کی تھی۔ اس سازش کا پس منظر یہ تھا کہ دنیا کے سامنے یہ بات آ چکی تھی کہ جو کوئی ایک مرتبہ دار اسلام میں داخل ہو جاتا تھا وہ واپس نہیں آتا تھا، چاہے اسے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جائے، بھوکا پیاسا رکھا جائے، حتیٰ کہ جان سے مار دیا جائے۔ اس طرح اسلام کی ایک دھاک بیٹھ گئی تھی کہ اس کے اندر کوئی ایسی کشش، ایسی حقانیت اور ایسی مٹھاس ہے کہ آدمی ایک مرتبہ اسلام قبول کر لینے کے بعد بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہو جاتا ہے، لیکن اسلام سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو اسلام کی یہ جو ساکھ بن گئی تھی، اس کو توڑنے کا طریقہ انہوں نے یہ سوچا کہ ایسا کرو، صبح کے وقت اعلان کرو کہ ہم ایمان لے آئے، سارا دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہو، اور شام کو کہہ دو ہم نے دیکھ لیا یہاں کچھ نہیں ہے، یہ دور کے ڈھول سہانے ہیں، ہم تو اپنے کفر میں واپس جا رہے ہیں، ہمیں یہاں سے کچھ نہیں ملا۔ اس سے مسلمانوں میں سے کچھ لوگ تو سمجھیں گے کہ انہوں نے سازش کی ہوگی، لیکن یقیناً کچھ لوگ یہ بھی سمجھیں گے کہ بھئی بڑے متقی لوگ تھے، متلاشیان حق تھے، بڑے جذبے اور بڑی شان کے ساتھ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا اور ایمان قبول کیا تھا، پھر سارا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے رہے ہیں، آخر انہوں نے کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہوگا جو واپس پلٹ گئے۔ چنانچہ انہوں نے منافقانہ شرارت کی یہ سازش تیار کی۔ اب اس کے تسلسل میں اگلی آیت میں اہل کتاب کا قول نقل کیا جا رہا ہے، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے مذہب کے پیروی کرنے والوں کے سوا کسی کی بات نہ ماننا۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور یہ اسی کے دین کی ہے کہ کسی کو وہی کچھ دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا، یا وہ تم سے تمہارے رب کے سامنے حجت کرے۔ قل ان الفضل بید اللہ، آپ کہہ دیں کہ بزرگی اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ کشائش والا اور علم والا ہے۔ اہل کتاب نے کہا کہ جو تمہارا اپنا دین ہے، تورات اور انجیل ہے، اور جو بنی اسرائیل کا دائرہ ہے، بس اس کے اندر اندر اپنا ایمان رکھو، اور بنی اسرائیل اور تورات اور انجیل کے دائرے سے باہر جو چیزیں ہیں ان پر ایمان نہ لاؤ، اور بات بھی صرف انہی لوگوں کی مانو جو تمہارے دین کے پیروکار ہیں۔ مگر چونکہ یہ بات نہایت غیر معقول تھی، اس لیے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیں کہ بے شک اصل ہدایت تو وہ ہے جو اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت ہے۔ کیا تمہیں یہ دکھ ہے کہ جو نبوت، رسالت، امامت تمہارے پاس ہزارہا سال سے چلی آ رہی تھی وہ اب کسی اور کو کیوں دے دی گئی؟ اور کیا تمہیں وہ اللہ کی روبرو کوئی معقول حجت دے سکیں گے کفر کرنے کے بعد کہ اس وجہ سے ہم نے کفر کیا، اس لیے کہ نبی ہماری قوم سے نہیں آیا تو ہم نے انکار کر دیا؟ تو کیا اللہ کے ہاں تمہاری یہ حجت چلے گی؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان سے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اس کے ہاتھ میں ہے کہ یہ نبوت،
امامت جسے بہتر سمجھتا ہے اسے عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا اور علم والا ہے۔ آیت نمبر 74 میں فرمایا جا رہا ہے، یختص برحمتہ من یشاء، وہ مختص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ اب اگلی آیت میں حکمت دعوت کے اعتبار سے ایک بہت اہم نقطہ موجود ہے کہ برے سے برے گروہ کے اندر بھی کہیں نہ کہیں کوئی اچھے افراد لازماً ہوتے ہیں، اور دعوت دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کا تذکرہ بھی کرتا رہے کہ ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، تاکہ ایسے لوگوں کے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہو۔ اسی طرح فرد کا معاملہ ہے کہ برے سے برے آدمی کے اندر کوئی اچھائی بھی موجود ہوتی ہے۔ اگر آپ اسے دعوت حق دے رہے ہیں تو اس میں جو اچھائی ہے اس کو مانیے، تاکہ اسے معلوم ہو کہ اسے مجھ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، میری جو بات واقعی اچھی ہے اس کو یہ تسلیم کر رہا ہے، لیکن جو بات غلط ہے اس کو رد کر رہا ہے۔ اس طرح اس کے دل میں کشادگی پیدا ہوگی اور وہ آپ کی بات سننے پر آمادہ ہوگا۔ تو آیت نمبر 75 میں فرمایا، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اور اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر تم ان کے پاس امانتیں رکھوا دو ڈھیروں مال، تو وہ تمہیں پورا پورا واپس لوٹا دیں گے، یعنی ان میں امانت دار لوگ بھی موجود ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ اگر تم ان کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھو تو وہ تمہیں واپس نہیں کریں گے، إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، مگر جب تک کہ تم اس کے سر پر کھڑے رہو۔ اگر تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ اور اس کو ادائیگی پر مجبور کر دو تب تو وہ تمہاری امانت واپس کر دے گا، ورنہ نہیں دے گا۔ ان میں سے اکثر کا کردار تو یہی ہے، لیکن اہل کتاب میں سے جو تھوڑے بہت دیانتدار تھے ان کی اچھائی کا ذکر بھی کر دیا گیا۔ اب آگے خاص طور پر یہود کا تذکرہ ہے کہ ان میں یہ بددیانتی، بے ایمانی اور خیانت کیوں آ گئی ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان امیین غیر یہودیوں کے معاملے میں ہم پر کوئی ملامت نہیں۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ تورات میں نہیں ہے، لیکن ان کی اصل مذہبی کتاب کا درجہ تورات کی بجائے تالمود کو حاصل ہے۔ یوں سمجھیے کہ تورات تو ان کے لیے ام الکتاب ہے، جبکہ ان کی ساری شریعت، قوانین، ضوابط، عبادات کی ساری تفاصیل تالمود میں ہے۔ اور تالمود میں یہ بات موجود ہے کہ یہودی کے لیے یہودی سے جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن غیر یہودی سے جیسے چاہو جھوٹ بولو۔ یہودی کے لیے کسی یہودی کا مال ہڑپ کرنا حرام اور ناجائز ہے، لیکن غیر یہودی کا مال جس طرح چاہو دھوکہ، فریب اور بددیانتی سے ہڑپ کرو، ہم پر اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ ان کے نزدیک انسانیت کا شرف صرف یہودیوں کو حاصل ہے اور غیر یہودی انسان ہیں ہی نہیں، یہ اصل میں انسان نما حیوان ہیں اور ان سے فائدہ اٹھانا ہمارا حق ہے۔ جیسے کہ گھوڑے کو تانگے میں جوتنا اور بیل کو ہل کے اندر جوت لینا انسان کا حق ہے، یہودی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان انسان نما حیوانوں سے ہم جس طرح چاہیں لوٹ کھسوٹ کا معاملہ کریں اور جس طرح چاہیں ان پر ظلم و ستم کریں، ان کو استعمال کریں، اس پر ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ امریکہ میں اس پر ایک مووی بھی بنائی گئی ہے، دی ادر سائیڈ آف اسرائیل، یہ دستاویزی فلم ہے، وہاں کے عیسائیوں نے بنائی ہے، اور اس میں ایک شخص نے ایک یہودی کتب خانے میں جا کر وہاں ان کی کتابیں نکال نکال کر ان کے حوالے سے یہودیوں کے نظریات کو واضح کیا ہے اور یہودیت کا اصل چہرہ دنیا کو دکھایا ہے۔ اب اسی عنوان سے کتاب بھی شائع ہو چکی ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی۔ آیت نمبر 76، بلا من اوفى بعہدہ واتقى فإن اللہ يحب المتقین، کیوں نہیں وہ شخص جس نے اپنا عہد پورا کیا اور اس نے تقوی اختیار کیا تو بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ نے ایک عہد یہ بھی انبیاء سے لیا اور تمام انبیاء نے اپنی اپنی امتوں سے لیا کہ یہی دین تمہارے بعد اور ہمارے بعد اور انبیاء لے کر آئیں گے۔ خصوصاً ہر نبی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی ہے۔
اور موسیٰ علیہ السلام کی بشارت تو بہت کھلی ہوئی بشارت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بشارت تو دعاؤں میں نظر آ رہی ہے کہ اے اللہ اس زمین پر ایسا نبی بھیج جو لوگوں کو پاک کرے، ان کا تزکیہ کرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت ابراہیم کی دعا کا ثمر ہے، پھل ہے۔ اب اس سے بڑی بشارت کیا ہوگی؟ تورات میں کھلی کھلی بشارتیں موجود ہیں، اور تورات میں کم از کم 50 آیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں۔ ان میں ایک عہد بھی ہے کہ اللہ نے تمام نبیوں سے عہد لیا کہ دیکھو تمہارے بعد جو نبی آئے، اور خصوصاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں، تو تم سب نے ان پر ایمان لانا ہے۔ نہ صرف تم نے بلکہ آگے تمہاری آل اولاد نے اور تمہاری امت کو بھی ان پر ایمان لانا ہے۔ یہ ایک عہد تھا جس کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس نے اس عہد کو پورا کیا اور عملاً زندگی اس کے مطابق گزاری، تقوی اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ متقین سے پیار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 77، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، یقیناً وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کو فروخت کرتے ہیں حقیر سی قیمت پر، یعنی جب وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ہماری بات میں کچھ شک کر رہے ہیں تو خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہے۔ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں۔ ولا یکلمہم اللہ، اور نہ اللہ ان سے کلام کرے گا۔ ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، اور نہ ان کی طرف نگاہ کرے گا قیامت کے دن۔ ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ مضمون بھی تقریباً پورا کا پورا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 174 میں آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہر نبی سے یہ عہد لیتا ہے کہ دیکھو اس کے بعد ایک فلاں نبی آ رہا ہے، تمہاری زندگی میں آ جائے تو اس پر ایمان لے آنا، اور اپنے امتیوں سے بھی عہد لے لو کہ ان پر ایمان لائیں۔ ایک نبی کے بعد جب دوسرا نبی اس علاقے میں آتا ہے تو ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ نبی آ رہا ہے، نبی کا استقبال کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اچانک کوئی نبی خلا سے اتر کر آ جائے اور کسی کو پتہ ہی نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی تشریف آوری سے پہلے ایک ہنگامہ برپا تھا، لوگوں کو انتظار تھا، اور حضور کی تلاش میں لوگ طویل سفر کرتے پھر رہے تھے۔ حضرت سلمان فارسی کا سفر اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ اس دور کے سب علماء، خواہ یہودی یا عیسائی جو بھی تھے، سب ایک بات کہہ رہے تھے کہ نبی آخر الزماں کا وقت آ گیا ہے اور وہ فلاں علاقے میں آئے گا جس کی یہ نشانیاں ہیں۔ تو سب کی نظر یا مکے پر تھی یا مدینے پر تھی۔ کچھ نشانیاں مکہ کی ہیں اور کچھ مدینہ کی ہیں، اور پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ نبی آ جائے تو لوگوں کو شک پڑ جائے کہ یہ نبی ہے کہ نہیں، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ اس کا امی لقب ہونا، اس کا صادق ہونا، اس کا امین ہونا، اس کی زندگی کا اس طرح سے گزرنا کہ ہر ایک کو پتہ چل رہا ہو کہ یہ صادق اور امین ہے، اس کے ارد گرد معجزات کا اکٹھا ہو جانا، یہ باتیں اس کی نبوت اور رسالت کو شک و شبہ سے بالا کر دیتی ہیں۔ تو وہ لوگ جنہوں نے عہد و پیمان کیا ہوتا ہے، جو نبی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، جو حق کی تلاش میں ہوتے ہیں، انہیں پہچاننے میں ایک سیکنڈ نہیں لگتا اور وہ نبی کی نبوت اور رسالت پر ایمان لے آتے ہیں۔ صرف وہ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں جن کے اندر کھوٹ ہوتا ہے، اور اس کھوٹ کی تہیں اتنی زیادہ جمی ہوئی ہوتی ہیں کہ وہ دیکھتا تو ہے کہ یہ رسول ہے، لیکن نبی کی نبوت اور رسالت اسے اور اس کے گھٹیا عزائم کو راس نہیں آتی۔ اس کے ذاتی مفادات، اس کی سود خوری، اس کی جاگیرداری، اس کی سیاسی چودراہٹ، اس کا معاشی استحصال اللہ کے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ گاؤ نہیں کھاتا۔ گویا اس کی مجرمانہ زندگی گوارا نہیں کرتی کہ نبوت پر ایمان لا کر حق کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ جیسے ابو جہل اور ابو لہب تھا، تو یہ جاننے اور سمجھنے کے بعد کہ یہ آدمی نبی ہے، وہ اس کی نبوت کا اقرار نہیں کرتے اور مخالفت کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ انسان کی سرشت اور جبلت میں یہ عہد ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے گا، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان لائے گا، اور پھر اللہ نے ہر نبی سے اور ہر نبی نے اپنی امت سے عہد لے رکھا ہے، قسمیں اٹھوا رکھی ہیں۔ اب اگر کوئی ان قسموں کو توڑ کر اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اس نبوت سے ہی انکار کر دے
اور انکار بھی ایسا کہ دل میں جانتے ہیں کہ یہ شخص نبی ہے لیکن مخالفت کر رہے ہیں، تو ان کے لیے 5 باتیں بیان کی گئی ہیں اس آیت میں۔ پہلی بات یہ کہ لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، ان کا کوئی نصیب نہیں، آخرت میں یہ بے نصیب ہیں۔ دوسری بات، لا یکلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے کوئی بات نہیں کریں گے۔ تیسری بات یہ کہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ آگ کی سزا اور فلاں فلاں سزا ہوگی، مگر اس سے بڑی اور کوئی سزا نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ کسی کی پرواہ ہی نہ کریں، اس کے وجود ہی کو تسلیم نہ کریں، آنکھ بھر کر ہی نہ دیکھیں کہ کوئی ہے کہ نہیں، نہ ان کی طرف دیکھیں، نہ ان سے بات کریں۔ چوتھی بات جو بہت ہی خطرناک بات ہے، ولا یزکیہم، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آگے کا راستہ بھی نہیں بننے دیں گے۔ آگے کا راستہ یہ ہے کہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ یا تو اپنی رحمت سے معاف فرما دیں یا کسی کی شفاعت قبول فرما لیں، یعنی کسی اللہ والے کا اعزاز و اکرام فرمائیں کہ تو کہتا ہے تو اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں نہ ہوئیں تو پھر کچھ عرصے کے لیے سزا دے دی، اور وہ سزا یہ ہو کہ اس سزا کے دوران اس کی ایسی تربیت ہو جائے کہ اس کی شخصیت کا سارا کھوٹ نکل جائے۔ تو اہل ایمان کا کچھ عرصہ کے لیے دوزخ میں چلے جانا تزکیہ ہوگا، یہ ان کی پاکیزگی کا عمل ہوگا، اس لیے کہ اہل ایمان ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہیں گے۔ اگر ان کو تھوڑا سا دوزخ میں سے گزارا جائے گا تو وہ ان کے تزکیے اور ان کے کھوٹ کو دور کرنے کے لیے ہوگا، جیسے کہ سونے کو کندن بنانے کے لیے، اس کے کھوٹ کو دور کرنے کے لیے اسے آگ میں سے گزارا جاتا ہے۔ یہ ان کی پاکیزگی، تزکیے اور طہارت کا ایک عمل ہوگا، لیکن یہ صرف اہل ایمان کے لیے ہوگا، اور اپنے عہد اور قسمیں توڑنے والوں کے لیے بھی نہیں ہوگا۔ ان کو صرف عذاب دیا جائے گا، اور یہ عذاب ان کے لیے باعث تربیت نہیں ہوگا، باعث تزکیہ نہیں ہوگا، بلکہ باعث سزا ہوگا۔ پانچویں بات یہ کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ جب آگ میں ان کی کھالیں جل جائیں گی تو دوسری کھال فوراً پیدا کر دی جائے گی تاکہ درد اور تکلیف اٹھاتے رہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ درد تو کھال پر ہی ہوتا ہے۔ اگر انسانی جسم پر کوئی سوئی چبھوئیں یا کوئی کیڑا آئے تو بیرونی حصہ یعنی جلد شور مچا دیتی ہے درد کی شکل میں، تو درد صرف کھال پر، جلد پر ہوتا ہے۔ فرمایا جب اس کی جلد جل جائے گی تو بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، فوراً ہم نئی جلد بنا دیں گے تاکہ اور عذاب چکھتے رہیں۔ تو فرمایا کہ انہیں دردناک عذاب ہوگا، اس لیے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود انہوں نے اللہ کے دین سے اور اللہ کے رسول کی رسالت سے منہ موڑا، انکار کیا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ آیت نمبر 78، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِيَتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، اور ان میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اپنی زبان کو تروڑتا مروڑتا ہے کتاب کو پڑھتے ہوئے، تاکہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا۔ علماء یہود الفاظ کو ذرا سا ادھر سے ادھر مروڑ کر اور معنی پیدا کر لیتے تھے۔ ہم سورہ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ یہود سے کہا گیا حتتن کہو تو ہنتتن کہنے لگے، یعنی بجائے اس کے کہ اے اللہ ہمارے گناہ جھاڑ دے، انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہمیں گیہوں دے۔ انہیں تلقین کی گئی کہ تم کہو سمعنا و اطعنا، مگر انہوں نے کہا سمعنا و عصینا۔ اسی طرح کا معاملہ وہ تورات کو پڑھتے ہوئے بھی کرتے تھے۔ جب وہ دیکھتے کہ جو سائل فتویٰ مانگنے آیا ہے اس کی پسند کچھ اور ہے جبکہ تورات کا حکم کچھ اور ہے، تو وہ الفاظ کو توڑ مروڑ کر پڑھ دیتے تھے کہ دیکھو یہ کتاب کے اندر موجود ہے، اور اس طرح سائل کو خوش کر کے اس سے کچھ رقم حاصل کر لیتے تھے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے جبکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ ہم یہ مضمون سورہ البقرہ کی آیت نمبر 79 میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں جانتے بوجھتے۔
ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ کسی انسان کو شایان شان نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب دے اور اسے حکومت اور نبوت عطا فرمائے، پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ تم علماء ربانی بن جاؤ، کیونکہ تم کتاب پڑھاتے بھی ہو اور پڑھتے بھی ہو۔ ہمیں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ انبیاء در حقیقت اللہ کے سفیر ہوتے ہیں اور اس کے احکام من و عن اس کی مخلوق تک پہنچاتے ہیں۔ وہ اس پالیسی سے سراسر انحراف نہیں کرتے جو ان کے لیے اللہ کی طرف سے وضع کر دی گئی ہے۔ اگر انبیاء ہی اس پالیسی کے خلاف کرنے لگ جائیں تو اللہ کی شریعت اور اس کے احکام کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کی وحی کچھ کہے اور نبی کچھ اور کہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہونا ممکن ہی نہیں، کیونکہ نبوت اور حکمت اور وحی الہی کے حاملین اللہ کے سب سے بڑے وفادار ہوتے ہیں۔ کوئی نبی اپنی قوم سے کبھی یہ نہیں کہتا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ اور میری اسی طرح بندگی بجا لاؤ جیسے تم اللہ کی بندگی کرتے ہو، اور نہ ہی 1,24,000 انبیاء میں سے کسی ایک نے ایسا کیا، بلکہ وہ جس بات کے پورے زور و شور سے تبلیغ کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ کونو ربانیین، تم اللہ والے اور اس کے پرستار بن جاؤ۔ اس ضمن میں آپ خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں کہ اللہ کی توحید کو اس کی صحیح تشریح کے ساتھ کس طرح منواتے ہیں۔ اب اس سے زیادہ اور کیا احتیاط ہو سکتی ہے کہ عید کا دن تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور چھوٹی چھوٹی بچیاں عید کی خوشی میں گا رہی تھی۔ گاتے گاتے انہوں نے کہا وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہم میں ایک نبی ہے جو جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا۔ بس اتنی سی بات تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً روک دیا کہ نہیں، یہ نہیں کہنا، وہ جو تم پہلے گا رہی تھی وہی گاؤ، اس قسم کی بات نہیں کہنی۔ اب اس رکوع کی آخری آیت وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور نہ کبھی وہ تمہیں اس بات کا حکم دے گا کہ تم فرشتوں کو اور انبیاء کو رب بنا لو۔ مشرکین مکہ نے فرشتوں کو رب بنایا اور ان کے نام پر لات، منات اور عزا جیسی مورتیاں بنا لی، جبکہ نصارہ نے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رب بنا لیا، ان کے بت کو لٹکا کر عبادت شروع کر دی۔ یامرکم بالکفر بعد اذا انتم مسلمون، تو کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ اللہ کا وہ بندہ جسے اللہ نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی ہو، کیا تمہیں کفر کا حکم دے سکتا ہے جبکہ تم فرما برداری اختیار کر چکے ہو؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہاں مشرکین، یہود اور نصارہ کے عقائد پر کاری ضرب لگائی جا رہی ہے، اور یہاں اس رکوع کی تکمیل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق اور شرف عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔